بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے موجودہ حالات اور ہمارے ووٹ کی اہمیت۔ اسلام ایک کامل و مکمل نظام حیات ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ اس دین نے جہاں عبادت، تجارت اور معاملات کے شعبوں میں رہنمائی کی ہے، وہیں سیاست اور حکومت کے سلسلے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ اسلام جو طہارت اور بیت الخلاء جانے تک کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو آداب سکھاتا ہے اور واضح ہدایت دیتا ہے، کیا وہ سیاست و حکومت کے شعبوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ جبکہ حکومت و سیاست سے انسانی زندگی کا بڑا حصہ وابستہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام ہی نے دنیا کو بہترین نظام حکومت اور خوشگوار سیاست کے اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان دنیا کو اس بابرکت اور صحیح نظام زندگی سے اب تک واقف نہیں کرا سکے۔ تاریخ اسلام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین المذاہب اور باہمی زندگی گزارنے کے اصول و آداب اور قوانین و ضوابط مرتب فرمائے۔ آپ نے اسلامی حکومت کا آئین مرتب فرمایا جو دنیا کا پہلا تحریری و مرتب آئین مانا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہی آج کے بڑے بڑے ملکوں کے آئین مرتب کیے گئے ہیں۔ اس بات کا اعتراف اپنوں سے زیادہ غیروں نے کیا ہے۔ مختصراً یہ کہ حکومت و سیاست بھی دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اس میدان میں بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں اپنا مؤثر رول اور کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس زمین پر عدل و انصاف قائم ہو سکے اور انسانوں کے حقوق پامال نہ ہو سکیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں پارلیمانی انتخابات 2024 کا عمل جاری ہے۔ پورے ملک میں الیکشن کی باتیں ہو رہی ہے۔ الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا ہر طرف الیکشن ہی کا چرچا ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیاں پوری قوت کے ساتھ میدان میں ہیں۔ وہ اپنی اپنی ترجیحات سے عوام کو واقف کرا رہی ہیں، وعدے اور دعوے کر رہی ہیں۔ الیکشن ہی کے پیش نظر ملک میں مختلف سیاسی اتحاد وجود میں آئے ہیں۔ مختلف طبقات، لسانی اور مذہبی گروہ آنے والے الیکشن کے ذریعے اپنے مفادات کے حصول کے لیے کمر بستہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے طبقہ اور گروہ کی ترقی اور بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ پارلیمانی الیکشن کے 2 مراحل ہو چکے ہیں۔ تیسرا 7 مئی 2024 کو ہے اور پھر 4 مراحل باقی رہ جائیں گے۔ دوستو، ہمارے ملک میں جمہوری نظام ہے اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ووٹ کا حق شہریوں کے بنیادی حقوق میں ہے۔ ملک کا دستور اپنے شہریوں کو ووٹ دینے، انتخابات لڑنے اور اپنے نمائندے کا انتخاب کرنے کا حق عطا کرتا ہے۔ جمہوری نظام میں انتخابی عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ووٹ جمہوری معاشرے میں ایک غیر متشدد ہتھیار ہے۔ یہ ووٹ بندوق کی گولی سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ اپنا ووٹ استعمال کر کے حکومت کی پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ووٹ کے اندر ایک نااہل حکومت کو باہر کا راستہ دکھانے اور ملک کی قیادت میں تبدیلی لانے کی طاقت ہے۔ 2024 کا پارلیمانی انتخاب ہماری اپنی ملت اور اس ملک کے تناظر میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ہماری غفلت اور لاپرواہی خود اس ملک اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب ہوگی۔ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنے حق رائے دہی کو مؤثر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا ملک عزیز ہندوستان اس وقت تاریخ کے انتہائی فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ اگر ہم اب بھی اپنے ووٹ کی قوت و طاقت کو نہیں سمجھیں گے تو یقین جانیے کہ مستقبل میں بہت بڑی آزمائش کا شکار ہوں گے۔ ہم ذلت کی طرف دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو لوگ گھروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر اور سڑکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کر غلط نظام اور کرپشن کو کوستے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ گھروں سے نکلیں اور معاشرے میں پرامن اور مثبت تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پولنگ کا دن چھٹی یا آرام کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ اس دن ہمارا سب سے اہم کام
پولنگ بوتھ پر جا کر اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایک ووٹ کیا وقعت رکھتا ہے، ہمارے ایک ووٹ دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ دوستو، اس طرح کی سوچ بظاہر تو انفرادی ہوتی ہے، مگر اسی طرح کی انفرادی رائے جمع ہوتے ہوتے قومی و اجتماعی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ نتیجتاً ہمارا پولنگ تناسب ناقابل یقین حد تک کم ہو جاتا ہے۔ انتخابات میں ہر فرد کا ووٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ امیدواروں کی جیت بسا اوقات چند ووٹوں کے فرق سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حکومت کا بننا اور بگڑنا بھی کبھی کبھی محض ایک ووٹ سے ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں محض ایک ووٹ کا فرق پوری حکومت کی فتح یا شکست کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک ووٹ سے کیا ہوگا کا خیال بہت ہی غلط ہے۔ اس عمل اور سوچ نے ملت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس کیفیت سے ہم کو باہر نکلنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر فرد کو اس امر کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارا ووٹ لازماً درج ہو۔ ایک ایک ووٹ مل کر ہی ہزاروں لاکھوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس الیکشن میں ہم زیادہ سے زیادہ ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اہل علم نے ووٹ کو گواہی کے حکم میں رکھا ہے۔ گواہی دینا بوقت ضرورت واجب ہے، اور اس سے بڑی ضرورت کیا ہوگی کہ فرقہ پرست پارٹیوں کو بام اقتدار تک پہنچنے سے روکا جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں نے ووٹ کو اہم جانا، فسطائی قوتوں کو پیچھے ہٹانے میں مدد ملی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ووٹوں کو منتشر ہونے سے بچانا ہے۔ مسلم ووٹرز اس بات کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا ووٹ منتشر ہونے کے سبب سیاست کے میدان میں کوئی خاص اثر نہیں ڈال پاتا۔ اس اعتراف کے باوجود ہر بار ہمارا ووٹ منتشر ہو جاتا ہے اور ہم کوئی مؤثر لائحہ عمل بنانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس بار ہمیں اپنے ووٹوں کو منتشر ہونے سے بچانا ہے اور پورے شعور کے ساتھ متحد ہو کر ووٹ دینا ہے۔ اکثریت تو ووٹ تقسیم ہونے کے باوجود اپنی سیاسی قوت برقرار رکھ سکتی ہے، لیکن اس اقلیت کا کوئی وزن باقی نہیں رہ سکتا جس کی صفیں شکستہ ہوں۔ اس وقت تفرقہ پسند قوتوں کو ناکام کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ووٹ دینا نہ صرف ہماری ملکی ذمہ داری ہے بلکہ ہمارا دینی اور شرعی فریضہ بھی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ووٹ ڈالنا، انتخاب میں حصہ لینا اور انتخابی تقاضوں کو پورا کرنا ایک دینی فریضہ ہے۔ اگر اچھے اور نیک لوگ اس میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط اور شر پسند جو ملک و ملت کے حق میں ظلم و تشدد کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اقتدار آ جائے گا اور وہ اس زمین کو ظلم و جور سے بھر دیں گے۔ اس لیے ملک کے دیگر طبقات اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پیار، محبت اور امن و آشتی کی فضا کو ہر ممکن طریقے سے باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو اسی وقت تبدیل کرے گا جب ہم خود ان حالات کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو ہمارے حالات میں کسی طرح کی مثبت تبدیلی کی امید بیکار ہے۔ جب ہم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی ہمیں حاصل ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔